کہتے ہیں اپنی طرف سے کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا. تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, کوئی شک نہیں. تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہو, پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں, فعلی مولا ہو, پھر علی بھی اس کا مولا ہے. اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور سر اس سے بڑھ کے تو مسلم کی حدیث ہے 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. پھر جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں جو 2 حدیثیں ہیں مولا علی سے موقوفاً, کہ انہوں نے فرمایا کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں. تو محبت میں غلوف کرنے والے تو سارے کہتے ہیں وہ رافضی ہیں, تو یہ دشمنی میں غلوف کرنے والے کون ہیں؟ خود ہیں یہ جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ چھپا جاتے ہیں. اللہ معافی دے آپا. اور شہزاد بھائی نے جڑا سنایا سی, ہمارے ایک شہزاد بھائی ہیں نا, تو وہ ایک اہل حدیث بھائی کو نا یہ حدیث سنا رہے تھے. تو انہیں کہا ہاں بالکل بالکل. اچھا, اس نے آگے سے سوال کر لیا کہ یہ جو دشمنی کرنے, جو محبت کرنے والے ہیں وہ تو یہ شیعہ رافضی ہیں, تو یہ جو دشمنی میں بغض رکھنے والے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یار آپا اسی لوگ ہوں. دیکھ لیں آپ, مولا علی آپ کہہ دیں تو چڑ سارے پنجے جاڑ کے نکل لیے ہیں مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے خلاف. کتنی بڑی پرسنالٹی ہے, انہوں نے خیال بھی نہیں کیا. ان کا طارق جمیل گمراہ ہو گیا, اس لیے طارق جمیل صاحب نے بھی ان پہ 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو یعنی سچائی کو قبول نہیں کریں گے. تو یہاں مولا کا معنی سرپرست ہے. پھر وہ کلپ چڑھائے ہوئے بڑے بڑے مفتیوں نے, وہ کہتے ہیں جی آگے الفاظ پڑھیں, آگے لکھا ہے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مولا کا معنی تھا دلی محبوب. اور پیچھے پڑھو, پیچھے ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سمجھ آئی؟ جیسے بریلوی کہتے ہیں اگے پڑھو, اگے صراط الذین انعمت علیہم. اسی کہنا پیچھے پڑھو, پیچھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. قبراں نو منگنے والے نہیں, اللہ کو منگنے والے. اور اس دن الصراط المستقیم, سیدھا راستہ نبی علیہ السلام کا. تو کچھ اگوں پڑھتے رہے, کچھ پچھوں پڑھتے رہے. سٹارٹ حدیث سے ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. سر یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ میرے جب کلپ چڑھ رہے ہیں نا, قیامت تک کے لیے ان کے منہ بند ہو جائیں گے جو انہوں نے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں جی, اور مولا کا یہ معنی نہیں وہ ہے. سارے معنی میں نے بیان کر دیے. اب لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ مولا کا معنی کیا ہے. جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں, ہمارے نزدیک تو وہ والا حصہ ضعیف ہے, لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں, انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ, کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو, آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں. تو حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو, آپ مولا بن گئے ہیں, تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں. تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی ہو, سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے. حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا تھے؟ تو علی کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو, آپ تو سب کے مولا بن گئے. اور سر وہ یہی والے مولا بنے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر, پولیٹیکلی, گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے, اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر ہوں, حضرت عمر ہوں, عثمان ہوں, مولا علی سے مشورے کے ساتھ چلتے تھے, ان کو اہل البیت شمار کرتے تھے. تو یہ اپروپریٹ چیز ہے. تو باقی چوتھے خلیفہ تو خیر سارے ہی مانتے ہیں, چوتھے پہ تو آگے ویسے ہی سب کو ماننا پڑ جاتا ہے. تو علی دا پہلا نمبر بھی, علی دا چوتھا نمبر بھی, دو چیز ٹھیک نے, بیک وقت چیزیں ٹھیک ہے.
تو باقی ان معنوں میں ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی معاذ اللہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام پر سب و شتم کرے یا ان کی خلافت کو غاصبانہ کہے، نعوذ باللہ، ان معنوں میں بات نہیں کر رہا۔ تو یہ اللہ مولا اور علی مولا میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ علی مولا کہنے سے وہ جو ہے نا پھر وہ اس طرف لوگ چل پڑیں گے، تو سر وہ تو آپ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیں گے تو وہاں تو مولانا ہے جو قرآن میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو آپ دروشی میں مولانا پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ تو دیکھیں آپ اہل بیت کی دشمنی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ آپ کو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ صبح و شام تسبیح نہ نکالا کریں، صرف ایک دفعہ کہہ لیا کریں کیا نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کی گالی دے دیتے ہیں، اپنے زوم میں سے گالی سمجھتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی ہیں۔ تو مولا علی ہمارے مولا ہے جی، اور انشاءاللہ ہمیں قیامت والے دن مولا علی کے ساتھ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے، اہل بیت کے ساتھ محشور کرے، اور مولا علی کے دشمنوں کو، ان سے بغض رکھنے والوں کو آل امیہ کے ساتھ محشور کرے جن کی وہ طرفداری کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ ان کو کہتے ہیں بیان نہیں، وہ ایک اہل حدیث عالم مجھے کہنے لگے کہ یار وہ کٹر ناسبی تھے، پھر بعد میں جب وہ چینج ہوئے 60+ ایج ہے، کہتے ہیں میں نے جمعہ پڑھایا تو میرے ماموں بھی تھے جو اہل حدیث عالم تھے۔ یہ اہل حدیث کا حال ہے، دیوبندی بریلوی تو بیچارے بالکل ہی گئے گزرے ہوتے ہیں علمی طور پہ، پھر بھی اہل حدیث کی اپروچ پھر بھی علمی ہے، قرآن و حدیث سے شغف ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ زندگی میں محرم کا جمعہ فضائل اہل بیت پہ پڑھایا، تو کہتے ہیں اس میں میں نے حدیث بیان کر دی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو میرا جو ماما جو عالم تھا مجھے کہنے لگا اے حدیث کتنے لکھی ہے؟ تو میں نے کہا مسلم شریف میں۔ کہتا لکھی ہوئی سی تو ضروری تری سی کہ بیان بھی کیتی جاندی، کہ اگر لکھی ہوئی تھی تو ضروری تھا بیان بھی کرتے۔ یہ سر لٹمس ٹیسٹ ہے۔